اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے عاجزاً ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نور والا ایمان والا بن جائے، اور ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ کے قابل ہو جائیں۔ ہماری یہ نیات اور ہمارے مقاصد جو کہ ہمیں اب زندگی کے مقاصد بنا لینے چاہیے، کیا قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہو روانی، اور دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دلوں سے ہو دور بے ایمانی، حق کی حاصل ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول کی عظمت و شان ہو پہچانی، ہماری زندگی حق کی ایک بن جائے نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو جائے رضائے رحمانی۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیات اور مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے تاکہ ہم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے بن جائیں۔ آمین۔ تو آج آغاز ہونے جا رہا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ کا صدقہ 21ویں سپارے کا۔ تو سورت ہے سورت العنکبوت، آیت نمبر ہے 45، سپارہ ہے اتل ما اوحیٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحیٰ الیک من الکتاب، آپ پڑھ کر، اتلو پڑھ کر، ما اوحیٰ جو وحی کر دی گئی، الیک آپ کی طرف، پڑھیں آپ، اتلو، اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے آپ پڑھ کر سناتے جائیں، آپ پڑھ کر انہیں سمجھاتے جائیں، ان کا تزکیہ فرماتے جائیں، انہیں قرآن سے معرفت، حقیقت، حکمت اور ہدایت دیتے جائیں۔ تو آپ سوچیں یہ نقطہ بس نوٹ کرتے جائیں، نقطے ضرور نوٹ کیا کریں تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقطہ رہ جائے۔ دیکھیں سپارے کا نام ہی ہے اتل ما اوحیٰ، اگر آپ کو صرف نام ہی یاد رہ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں ضرور اس کا کہتے ہیں نا نام و نشان، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ضرور رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام سے ہی کہا اے میرے محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ انہیں پڑھ کر تزکیہ ان کا کرتے جائیے، جو آپ کا کام ہے حکمت اور ہدایت دینا، یہ نبوت کا منصب ہے آپ کا، اور آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان عربی، اور صحابہ کرام بھی عربی سمجھنے والے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا سننا ہمارا سننا کی طرح نہیں تھا، وہ تو عربی سمجھتے تھے، ہم تو عجمی لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے جب ہم ترجمہ سنتے ہیں نا اس طرح، ہمارے لیے اس کو غور سے سننا زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی نقطہ جو ہے ہمارے ذہن میں دل میں بیٹھ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہی پھر ہمارے اندر کہتے ہیں نا اقرا کے بعد تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ اور طہارت اور اطاعت اور اتباع کا شوق پیدا ہوگا۔ اتباع ہوگی تو فلاح ہوگی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور فلاح ہوگی تو صلاح ہوگی۔ یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ انہیں کتاب پڑھ کر سنائیے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد انہیں صلاح کی طرف لے کر آئیے، یعنی پہلے کتاب سے ہونی چاہیے اصلاح۔ یہ نقطہ نوٹ کریں، پہلے کتاب سے، قرآن سے، پہلے قرآن سے ہمارا ہونا چاہیے تزکیہ۔ قرآن سے ہمیں لینی چاہیے اپنی اپنی اصلاح، ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن سے تزکیہ لیں، پہلے ہم فلاح والے بنیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ،
اب انہیں نماز کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں جب آپ قرآن کے مطابق چلیں گے، یہی تو میں آپ کو کہتی ہوں، ہم نے قرآن کا کوئی ترتیب، کوئی طریقہ قرآن کا ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے دیکھیں ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی بے کیفیت، بے حیثیت اور بے حضوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کے مطابق چلتے نا، جس طرح اللہ نے ترتیب سمجھائی ہوئی ہے کہ پہلے قرآن کی آیات سے تزکیہ لو، طہارت لو، اپنی اصلاح کرو، فلاح کے رستے پر چلو، پھر اقیم الصلاۃ کی باری آتی ہے۔ پھر جو نماز ہوگی نا وہ ایسے ہی نہیں ہوگی جیسے ہم پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ نماز پھر قائم ہوگی، ہماری زندگی پر قائم ہوگی، حاوی ہوگی۔ ہم جب قیام کریں گے تو سچ پر قیام کرنے والے، سچ بولنے والے، جب ہم رکوع کریں گے تو اللہ کی اطاعت میں جھکنے والے بن جائیں گے، جب ہم سجدہ کریں گے تو ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے، یعنی ہماری نماز پھر ہماری زندگیوں پر قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تبھی ہوگی پہلے ہم قرآن کی آیات کو قائم کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ پھر کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو تمہاری نماز کے اندر یہ پاور آ جائے گی، یہ طاقت آ جائے گی، نماز کو یہ درجہ مل جائے گا کہ یہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ آپ کو سمجھ آیا گہرا نکتہ؟ ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی برائی اور بے حیائی سے؟ ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر غیبتیں بھی کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہر طرح کے کہتے ہیں نا وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں لوگ، تو کیا کچھ نمازیں پڑھ کے تو کہتے ہیں نا فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں۔ تو کیوں ان کی نماز ان کو روکتی نہیں ہے؟ یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا نکتہ؟ کیونکہ ان کی جو نماز ہے اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ درجہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ سوچو آپ کا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو، وہ سویا پڑا ہو، تو وہ تو خود سویا پڑا ہے، تو وہ آپ کو کیا بچائے گا ڈاکوؤں سے، چوروں سے؟ ہاں سمجھ رہے؟ تو ہماری جو نماز ہے اس کے اندر خشیت ہی نہیں ہے، حضوری ہی نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کہتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر طہارت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر، من کے اندر تزکیہ نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سے تزکیہ نہیں لیا، ہدایت نہیں لی، قرآن سے اصلاح نہیں لی، ہم قرآن کے رستے پر صراط المستقیم پر چلے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا من پاک نہیں ہے۔ اس لیے جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی بے حیثیت، بے کیفیت اور بے حضوری ہوتی ہے، یعنی غفلت کی ہوتی ہے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے ایسی جو نماز ہوتی ہے جو تمہیں نہ کچھ، تم پہ نہیں اثر اس نے ڈالا، تو اس کا اللہ اجر کیسے دے گا؟ پھر اللہ بھی فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز کو گندے کالے کپڑے پر لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارو، کیونکہ اس کی نماز میں خشیت نہیں، حضوری نہیں، اس کے دل میں تزکیہ نہیں، طہارت نہیں۔ تو ایسی نماز پھر بے معنی اور بے اثر اور بے اجر اور بے ثمر ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہاری نماز قائم ہوگی تو اللہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تو تم ذکر کے لیے بیٹھنا۔ آپ سوچو، آپ کو بہت سی باتوں کی سمجھ آئے گی کہ ذکر کے لیے ہم بھی بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی دھیان، کوئی ہماری توجہ ذکر کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پیچھے جو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، وہ جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ پہلے قرآن سے تزکیہ لو، پھر نماز سے خشیت لو، پھر اللہ کے ذکر سے تمہیں ہدایت اور نور ملے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ذکر کا فائدہ تمہیں تب ہوگا، ذکر سے دلوں میں شیطان کا فطور جو ہے وہ دور تب ہوگا جب تم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے چل کر آؤ گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیطان جو ہے نا وہ ہم سے ترتیب ہی تو چھڑاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جس طرح تجھے آسان لگے نا، جیسے تیری تن آسانی من موجی، جیسے تجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، شیطان کہتا ہے بس اتنا کر۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری ترتیب، میرا طریقہ، میرا راستہ، میری حدود، میری قیود، میرے اصول و ضوابط، میری شرائط کے مطابق آنا۔ لیکن شیطان ہمیں یہی بلا دیتا ہے، اور ہم جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے قرآن ختم کرتے ہیں، جلدی سے ہم کہتے ہیں میں حج روزہ کر رہا ہوں، لیکن پھر اس میں کوئی اثر اور اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ ہے شیطان کا مکر،
وہ کہتا ہے کرتی بھی رہے اسے حاصل بھی کچھ نہ ہو، کرتی بھی رہے کہیں پہنچے بھی نہ، یہ شیطان نے ہمارے ساتھ مکر کھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں جاگنا ہے، یہی تبھی تو میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتی ہوں کہ جاگو، اپنے طریقے سے نہ چلو، اللہ کے طریقے سے چلو، اپنی ترتیب نہ بناؤ، اللہ نے جو ترتیب سمجھائی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو۔ اللہ بڑا ہے نا، اللہ نے لکھا ہے لا ذکر اللہ ہی اکبر، تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے مطابق چھوٹے ہوتے ہیں، سی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ہم بڑے کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قانون آپ کے مطابق نہیں بدلے گا، ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق خود کو بدلنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ اس ملک میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قانون ہمارے مرضی کا بناؤ، نہیں کہتے آپ، کیونکہ ملک آپ کا نہیں ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بادشاہی کائنات جو ہے للہ ما فی السماوات والارض کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب اللہ کی بادشاہی ہے ساری کائنات میں تو حکم بھی تو اللہ کا چلے گا نا، ترتیب بھی اللہ کی چلے گی، قانون بھی اللہ کا چلے گا، نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے ترتیب اور نظام اور حکم کے مطابق خود کو ڈالنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو صراط المستقیم پر لے کر آنا ہے، وہ راستہ لینا ہے جو اللہ تک ہمیں لے کر جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم آج تک اپنی مرضی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جو دل کیا جس طرح کیا، نہیں، اللہ کہتا ہے میرے تک آنا ہے تو میرا راستہ لے کر آنا۔ جیسے آپ دیکھو یہاں تک آئے ہو، ایک راستے پر آئے ہو، سیدھا سیدھا آئے ہو راستہ دیکھ کر، اللہ تک جانا ہے تو ایک راستہ ہے۔ جب تک ہم وہ راستہ نہیں لیں گے، اسلام کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، جیسے ہم دیکھو اس گھر میں داخل ہوئے ہیں، راستہ لے کے آئے، گھر میں اندر داخل ہوئے ہیں پورے کے پورے، یہ نہیں ایک پاؤں باہر رکھا ہوا، اس طرح تو ہم اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پہ آؤ، اسلام کے گھر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے اعمال کرو، میرے تزکیہ والے تقوی والے اعمال کرو۔ دیکھیں ہم اندر بیٹھ کے ہی ہم نے کچھ کرنا شروع کیا ہے نا، اگر ایک ٹانگ باہر ہوتی تو ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے، نہ صحیح بیٹھتے نہ صحیح سمجھ آتی۔ تو یہی تو اللہ ترتیب سمجھا رہا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم ترتیب پہ چلتے ہیں، پہلے راستہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں، لیکن جب اللہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ عمل جو ہے وہ بے اثر اور بے اجر ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں جو میں نے آپ کو اب سمجھائی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اسی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا ذکر۔ دیکھیں اصل جو نماز کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات میں نماز کے نظام کو پھیلایا ہے، لگایا ہے کہ ہر وقت صبح دوپہر شام رات ہر وقت اللہ کہتا ہے بس مجھے یاد کرتے رہو۔ لیکن ہم نماز پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ہر دم یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے دل میں بھی دماغ میں بھی اللہ کے ذکر کا نظام چلتا رہے ہر وقت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے تمہارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، بلکہ اللہ کا ذکر ہر وقت تمہارے دل دماغ میں چلتا رہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا راستہ، اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی اتباع، یعنی تمہارے ذہن میں ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر، اللہ کا شکر اور اللہ کے لیے صبر اور اللہ کے لیے توکل تمہارے دل دماغ پر چلتا رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تمہارے دل دماغ کو ہر وقت اللہ کا نور ملتا رہے اور تمہارا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 46 میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی، یہ رحمت والی، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تمہارے پاس یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اسی طرح دیکھیں جو دوسرے اہل کتاب تھے جیسے یہودی اور عیسائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، زبور اور انجیل۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس آیت میں کہ تم اس کتاب پر عمل کر کے دکھاؤ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو عمل کر کے دکھاؤ تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے
کہ جو کتاب پر عمل کرتے ہیں نا وہ بہترین کردار والے، بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان تو کتاب کو اپنی جانتے ہی نہیں ہیں، تو عمل کیا کریں گے؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو ایک مثال ہونا چاہیے تھا دوسروں کے لیے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں تو بن کے دکھانا چاہیے تھا دوسروں کو، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تمہیں بن کے دکھانا چاہیے تھا، کتاب پہ عمل کر کے دکھانا چاہیے تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہیں پتہ چلتا مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں۔ دیکھیں یہودی اور عیسائی بھی اللہ کو، گاڈ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کتاب کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کا اخلاق بگڑا ہوا ہے، ان کا کہتے ہیں نا عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کہتا ہے اگر تم ان کو کتاب پر عمل کر کے دکھاتے تو انہیں فرق سمجھ آتا کہ مانتے تو اللہ کو ہم بھی ہیں، لیکن جو کتاب اور نبی کو مانتے ہیں نا وہ صحیح مسلمان ہوتے ہیں، وہ بہترین ایمان والے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 47 میں، دیکھیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں فرق بتا رہا ہے، کون کافر ہے کون مومن ہے۔ یہ آج قرآن سے آپ دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں آپ کو میں ترجمہ ہی بتاؤں، جو خاص آیات ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور بعض یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں، لوگوں میں سے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ دیکھیں اینڈ آف دا آیت، آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، آیت 47 کے اینڈ پہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو قرآن کی آیات، اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب، اللہ کی بتایا ہوا طریقہ، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط، جو قرآن کے مطابق لوگ نہیں چلتے نا، اللہ کہتا ہے جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں نا، یہی لوگ اللہ کہتا ہے کافرون، اصل میں یہ کافر ہے۔ آپ دیکھیں ذرا اس سے کہ ہم کیا ہیں۔ میں کہتی ہوں ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں کتنا قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہوں، کتنا میں قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، کتنا میں اللہ کے اصول و ضوابط، حدود و قیود پر عمل کرتا ہوں۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم فلاح کی طرف جائیں، ورنہ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ کافر ہیں، حال کے اور من کے کافر ہیں۔ یعنی حشر میں جب اللہ انہیں اٹھائے گا نا تو اللہ کافروں کے گروہ میں، بائیں ہاتھ والوں میں اللہ ان کو اٹھائے گا۔ آگے دیکھیں اللہ 48 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول نے پڑھنا ہی قرآن سے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کہتے ہیں نا جیسے ہم کرتے ہیں، قاعدہ پڑھنے جاتے ہیں یا ہم کتاب پڑھنا سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جو کچھ سیکھا ہے اللہ سے سیکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا تھا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں پڑھنے گئے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ جو وہ شروع سے پڑھنا شروع کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا اقرا، تو وہ اللہ کے حکم سے آپ نے بولنا شروع کیا، ان کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا بلکہ اللہ نے پڑھایا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 49 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ اصل علم اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن، یہ روشن آیتیں ہیں۔ دیکھیں یہ روشن آیتیں ہیں، ہمیں کیوں اس سے روشنی نہیں ملتی؟ ہم کیوں پریشان ہو کے، ہم کیوں شیطان کے وسوسوں میں، اندھیروں میں گرے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، نہ قرآن کی ترتیب اور آیات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایک ڈاکٹر ہمیں دوائی دے اور ہمیں کہے اس دوائی کو تم کھاؤ گے تو تمہیں نا شفا ملے گی، ہم دوائی کو اوپر سجا کے رکھ دیں اور جا کے کہیں کہ بھائی مجھے تو شفا نہیں مل رہی، دوائی کو استعمال ہی نہ کریں، دوائی کو کھائیں ہی نہ، تو پھر آپ سوچو ہمیں کبھی بھی شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ روشن آیتیں ہیں، ہمارے دل کو اس سے روشنی، نور،
سکینہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہی نہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کی ترتیب اور احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دلوں کو یہ روشن آیات سے روشنی، نور ملتا ہی نہیں۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں سمجھا رہا ہے، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ سوچیں ہم کیا ہیں؟ آپ میں کہتے ہیں اپنا ذرا چہرہ دیکھیں، قرآن سے، یہ قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ کیونکہ پیچھے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن کی آیات کو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے نا، وہ ظالم ہے، قرآن کی نظر ظالم ہے۔ تو کہنے کو دیکھیں ہم مسلمان ہیں، لیکن من کے اندر، دل کے ہم کیا ہیں؟ کبھی غافل ہیں، کبھی ظالم ہیں، کبھی جاہل ہیں، کبھی کافر ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ قرآن کی روشن آیات ہیں، اور یہ علم، اس کا جو علم ہے نا، قرآن کا جو اصل علم ہے، دیکھیں پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، علم والا کوئی ہوتا ہے۔ علم والے وہ ہوتے ہیں جو نکتے، جو اسرار و رموز، جو قرآن کے اندر حکمتیں اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں نا، ان کے سینوں میں وہ ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اصل علم والے وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن کی معرفت، حکمت اور قرآن کی حقیقت پتہ ہوتی ہے، وہ اصل علم والے ہیں۔ اور یہ علم صدری ہوتا ہے، یہ ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ اور اوت العلم، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اوت العلم، علم والے۔ علم والے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، علم والے اوت العلم، اول العزم، عزم والے ہوتے ہیں، اول الالباب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اوت العلم بننے کے لیے پہلے اول الالباب ہونا پڑتا ہے۔ اول الالباب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں اور نصیحت سے سبق حاصل کرنا، ہدایت لینا، عبرت لینا، حکمت لینا۔ پہلے تو اول الالباب بنو، پھر اول العزم بنو، یعنی کہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی آیات پر عمل کرو، سمجھو، غور و فکر کرو، اول العزم بنو۔ پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے اوت العلم۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے، تو پھر اللہ سینے کے اندر قرآن کا نور اور قرآن کا حقیقی معرفت والا علم اللہ پھر ایسے سینوں میں اتار دیتا ہے۔ دیکھیں اوت العلم ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ مجاہدوں سے، یہ مشقتوں سے، ریاضتوں سے، محنتوں سے، آزمائشوں سے گزر کے ملتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سطری علم تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن صدری علم کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ وہی ہوتے ہیں جو دلگیری والے، عاجزی والے، نفس کشی والے، سادگی والے، مسکینی والے، زاری والے، حقیری والے، ہست حالی والے، شکستگی والے، بے سر و سامانی والے، دکھوں غموں کی کڑی دھوپ والے، فقیری والے، حضوری والے ہوتے ہیں، ان کو ملتا ہے اوت العلم۔ کیونکہ علم جو ہے اللہ کے عرش الہی سے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اللہ خزانہ انہی کو دیتا ہے جن کو پہلے اللہ کہتے ہیں نا مجاہدوں سے، مشقتوں سے، محنتوں سے گزارتا ہے، اور خزانہ آپ کو پتہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو خزانے کو نکالنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بہت سی آزمائشوں اور دکھوں سے بندے کو گزارتا ہے، تو کہیں جا کے وہ اندر کا خزانہ، وہ سینے کا خزانہ باہر آتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عام لوگوں کو تو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ دکھوں اور غموں کی کہتے ہیں نا ہتھوڑے جب لگتے ہیں تو جو اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ باہر نکالتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ شیطان انہیں پہلے ہی ورگلا کے، بہکا کے لے جاتا ہے، ناشکرا بنا دیتا ہے۔ تو یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، علم کا خزانہ جیسے کان ہوتی ہے، کان کے اندر خزانے چھپے ہوتے ہیں،
تو اسی طرح ہر کوئی جو ہے نا اندر کے خزانے نہیں نکال سکتا، اس کے لیے کہتے ہیں نا اول الالباب، اول العزم، پھر اول العلم آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ گہری باتیں ہیں، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نہیں جو لوگ علم والے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جو آیات کا انکار کرتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اکثر لوگ تو اللہ کہتا ہے جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پیچھے گزری ہے کل یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، عمل نہیں کرتے نا، تو پھر وہ لوگ اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں وہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پیچھے آیات گزری ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قومیں تباہ کی تھی نا، وہ ساری ظالم قومیں تھی۔ ظالموں کا انجام تباہی ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کریں آپ۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، ظالم لوگ جو انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ انکار کیوں کرتے ہیں، آگے اللہ خود ہی سمجھا رہا ہے ان کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ذرا، یہ میں آپ کو خلاصتاً بتا رہی ہوں، جو کچھ ہم دیکھیں 20 سپاروں میں ہم نے اب تک ظالموں کا حال پڑھا ہے نا، اللہ ظالم کہہ کسے رہا ہے؟ اگر میں 20 سپاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ کہتا ہے ظالم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھو تو ہم سب ظالم ہیں کہ نہیں؟ کون ہے ہم میں سے جو آیات کے پیچھے پیچھے آیات کے مطابق زندگی گزارے؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہم تو اپنی خواہشات اور جذبات، حالات اور مفادات کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں، کل بھی ہم نے سنا تھا، جن کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، حق کی بات نہیں سنتے، آنکھیں تو ہیں لیکن صراط المستقیم کا رستہ نہیں لیتے، دل تو ہیں لیکن اللہ کی آیات کو دل پر نہیں لیتے، اور نہ ہی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ظالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اللہ کہتا ہے مردے ہیں، دل کے مردہ ہیں، تو اللہ کی نظر میں یہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون؟ جو ظالم ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے کتے تک کی مثال دی ہے، یہ ان کا حال کتے کی طرح ہے، جیسے وہ ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے دوڑتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے لیے نہیں دوڑتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ہمیں سوچ کے ہمیں ظلمت سے نکلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بار بار بتاتی ہوں، ہم سوچیں، غور کریں، تاکہ ہم ظلمت سے نکلیں۔ اگر ہم ظالم ہی رہیں گے نا تو ہم مسلم نہیں بھی رہوں گے اللہ کی نظر میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں، شیطان ہمیں یہ کہتا ہے قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دے، اور قرآن میں دیکھیں اللہ کیا کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے تو آپ سوچو ہماری تربیت کیسے ہوگی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی زیادہ تر جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا، وہ صرف ثواب کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم نے بس ثواب کمانا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، اور وہ من کے جاہل ہوتے ہیں، قرآن سے بے پرواہ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے بے رغبت ہوتے ہیں، کوئی انہیں شوق نہیں ہوتا اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے، صراط المستقیم کی انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہ صراط المستقیم کی پرواہ تو کیا، انہیں تو خبر ہی نہیں ہوتی صراط المستقیم ہے کون سا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ظالم، وہ جاہل بھی ہوتے ہیں، غافل بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، قرآن سے بے حس، بے غرض، قرآن سے ان کے اندر بے خبری اور بے دلی ہوتی ہے، اور گھر بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر رہی، نہ میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا ہے، میں تو بس نمازیں پڑھ کے حج کر رہی ہوں، میں تو جنتی ہوں۔ دیکھیں یہ جرم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن سے بے رغبتی، صراط المستقیم سے بے خبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے پرواہی، اللہ کی رضا سے بے
پرواہی، یہ جرائم ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اگر ہم یہی کرتے رہے، ظالم، جاہل، غافل، منافق بن کر زندگی گزارتے رہے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ یہ نوٹ کریں آپ بات، کیونکہ ہم نے اپنی اصلاح کی ہی نہیں، ہم نے فلاح کا راستہ لیا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو راضی کیا ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، مزید اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگ، اللہ کہتا ہے جو قرآن سے بے پرواہ ہوتے ہیں نا، وہ رسول سے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اور رسول کو بھی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول پر بھی یہ اعتراضات ہی کرتے رہتے ہیں، رسول کی ذات پر بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو قرآن سے بے پرواہ ہوتے ہیں، پھر رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی مطالبے کرتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہی جو لوگ ہیں نا، آخر میں پھر یہ لوگ خسارے والے ہوں گے، جو آج وقت ضائع کر رہے ہیں نا، یہ پھر اللہ کا عذاب چکھنے والے ہوں گے۔ دیکھیں آیت 56 تک اللہ تعالیٰ یہی باتیں بتا رہا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 56 میں فرماتا ہے اے میرے بندو ایمان لاؤ۔ دیکھیں اللہ بار بار نصیحت کرتا ہے، پہلے اللہ ڈراتا ہے، پہلے اللہ سمجھاتا ہے، پھر اللہ نصیحت کرتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، میرے بندے بن جاؤ، نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی چھوڑ دو۔ یا عبادی، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میرے بندو، یا عبادی الذین آمنو۔ دیکھیں اللہ کے بندے کون سے ہیں، یہاں سے نوٹ کریں اس آیت سے، ہم کہتے ہیں سب اللہ کے بندے، ہم سمجھتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کسے کہہ رہا ہے میرے بندے کون سے ہیں؟ یا عبادی الذین آمنو، اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو ایمان والے، وہ اللہ کے بندے۔ ورنہ جو لوگ قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، رسول کی پیروی نہیں کرتے، صراط المستقیم کی پیروی نہیں کرتے نا، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ عباد الرحمن نہیں ہیں، وہ تو عباد الشیطان ہیں، شیطان کے پیروکار۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، یہاں اللہ کلیئر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے میرے بندے وہ ہیں جو آمن، جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، مطلب صرف زبانی نہیں، اس کی آیات پر، اس کی آیات کو مانتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں جو ایمان لائے۔ پھر اللہ کہتا ہے جب تم میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو، تو پھر اللہ کہتا ہے میری زمین فراخ ہے، میری زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو۔ دیکھیں یہ عام بندے کی سمجھ میں آنے والی آیت نہیں ہے، بظاہر اتنی سادہ ہے لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم میرے بندے بننے کے لیے مجاہدہ کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں، لوگ تمہارا جینا دوبر کر دیں، تمہیں برا بلا کہیں، تو پھر اللہ نے آگے دیکھیں کہا ہے اے میرے بندو اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، یعنی ہجرت کر جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں آیت میں نکتے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا، اولو العلم، علم والوں کو یہ نکتے سمجھ آتے ہیں، عام لوگوں کو یہ نکتے نہ تو نظر آتے ہیں نہ سمجھ آتے ہیں، وہ صرف قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کوئی نصیحت، حکمت، ہدایت آیات سے نہیں لیتے۔ تو اللہ کہتا ہے میری زمین وسیع ہے، یعنی اتنی میری فراخ زمین ہے، کہیں ہجرت کر جاؤ، وہیں بیٹھ کے دنگے فساد کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو، عاجزی میں رہو اور عبدیت میں رہو، اس کو عبادت کہتے ہیں، عاجزی اور عبدیت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عاجزی میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے نا، تو ہم اللہ کے بندے بنیں گے، تو ہمیں عبادت کا درجہ اور مقام حاصل ہوگا۔ دیکھیں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں نمازی ہوں نا تو میں بڑی عبادت گزار ہوں، میں روزے رکھتی ہوں تو میں بڑی عبادت گزار ہوں، میں نے حج کیا ہوا تو میں بڑی عبادت گزار ہوں۔ اللہ نے کہیں بھی یہ باتیں ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرنی ہے تو پہلے میرے بندے بنو۔ دیکھیں اللہ پھر ہر بات کا طریقہ سمجھاتا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، کہتے ہیں نا حدود قیود، ہم تو اپنی مرضی اور اپنے
وہ کہتے ہیں نا خوشی سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر آیت سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے، ہر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے خوشی اللہ کی اور مرضی اس کے رسول کی اور پیروی قرآن کی. آپ مجھے بتاؤ ہم نے کیا یہ؟ اگر ہم خوشی اللہ کی اور مرضی رسول کی اور پیروی قرآن کی رکھتے نا زندگی میں، تو ہم اللہ کے بندے ہوتے، تو ہم جو بھی کام کرتے، چاہے کسی کو مسکرا کے دیکھتے تو وہ بھی عبادت ہونا تھا، چاہے ہم کسی کو اچھا مشورہ دیتے وہ بھی عبادت ہونا تھا، ہر عمل عبادت بننا تھا اگر ہم بندے ہوتے، عباد الرحمن ہوتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اگر تمہیں کوئی تنگ کرے، ستائے، تمہیں برا بلا کہے تو اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اپنی گدی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے لڑتے نہ رہو. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے، نہ ہم عاجزی والے ہوتے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لڑتے پھرتے ہیں لوگوں سے. میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی سے نہیں لڑتے ہی نہیں، نہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، نہ اپنے عہدے کے لیے لڑتے ہیں، نہ اپنی عزت کے لیے لڑتے ہیں، کبھی نہیں لڑتے، بلکہ وہ ہجرت کر جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. اس آیت کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو. اگر تم اللہ کے لیے جھگڑا نہیں کرو گے اور اس جگہ کو چھوڑ دو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں عزت دوں گا، عزت بھی دوں گا، مقام بھی دوں گا. اور مقام کون سا دوں گا؟ عبادت والا مقام اور درجہ دوں گا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ درجے اور مقامات ملتے کہاں سے. ہم سمجھتے ہیں درجے مجھے لڑ کے ملیں گے، مقامات مجھے فساد کر کے ملیں گے. جتنا میں کھڑا ہو کے دنگا فساد کروں گا اس کا مطلب ہے یہ اتنی بڑی سخت ہے اور جلالی ہے، اتنا ہی زیادہ لوگ میری عزت کریں گے. ایسے نہیں عزت ملتی، اللہ کہہ رہا ہے نہ ایسے مقامات ملتے ہیں. اگر اللہ کی بارگاہ سے عزت اور مقام لینا ہے نا تو پھر عاجزی والے رہو، زاری والے رہو، مسکینی والے رہو. لوگ لڑیں چپ کر کے وہ جگہ چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے تم جگہ چھوڑو گے نا میں تمہیں مقام دے دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی اور جگہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ گہرے دیکھیں نکتے ہیں جو آیات کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہم نکتے چھوڑ کر صرف آیت کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جھگڑے دنگے فساد سے بچو، کلو نفس ذائقۃ الموت. یاد رکھو یہ دیکھیں ہم کیوں لڑتے ہیں دنگے فساد؟ اپنی عزت کے لیے، مرتبے کے لیے، عہدے کے لیے لڑتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے مر کے بھی تو چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں سارا کچھ، فائدہ کیا پھر؟ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی موت کو یاد رکھ. تو کوئی بات نہیں، آج اگر مجھے گھر کہتے نا میں نے مکان چھوڑا، میں نے کسی نے میرا حق چھین لیا یا کسی نے میرا عہدہ چھین لیا یا کسی نے میرا کہتے نا دنیا میں کچھ مجھ سے چھین لیا، تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت. موت آئے گی تو ہر چیز چھین ہی لے گی نا. تو موت کے آنے سے پہلے تو مقام حاصل کر، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام، کوئی درجہ حاصل کر. مکان کے لیے، عہدے کے لیے، جگہ کے لیے نہ لڑ. ثم الینا ترجعون، اللہ کہتا ہے تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. دیکھو اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے تو ہم اپنے نفس کو، اللہ اسی لیے تو کہتا ہے تم نے مرنا ہے اس سے پہلے اپنے نفس کو مار دو. مرنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، موت سے پہلے نفس کو مار دو. کیونکہ موت کس پہ آنی ہے؟ کلو نفس، یہ بھی بات نوٹ کریں، نفس پر موت آنی ہے. یہ جو ہم ہر چیز میں ذائقے اور عزت اور عہدے اور اپنا ڈھونڈتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اس کو تو موت آنے والی ہے. تو پہلے ہی اپنے نفس کو کمزور کر، اپنے نفس کو ذلیل کر. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا، یہ ہماری تربیت کے دیکھیں سارے نکتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم کا، ابراہیم بن ادم دیکھیں شیخ تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے شیخ تھے. تو کہتے ہیں وہ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، دوسرے شہر میں جا رہے تھے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ میری عزت نہ کریں، کہیں میرا استقبال نہ کریں. ہیں اس ڈر سے کہ کہیں میری عزت نہ ہو، اپنے مریدوں سے علیحدہ ہو گئے. کہتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ میں نے نہیں جانا، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو سب کہیں گے یہ جو آگے آگے آ رہا ہے نا یہ شیخ ہے، تو سارے میرے آگے جھکیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور مجھے ہار پہنائیں گے. کہتے ہیں مجھے عزت نہیں چاہیے، تم لوگ لگ جاؤ، میں لگ جاؤں گا، میں اکیلا جاؤں گا تاکہ کسی کو میرا کہتے ہیں نا احساس ہی نہ ہو. میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، یعنی ایسے جاؤں کہ انجان، کیونکہ وہ پہلی دفعہ جا رہے تھے دوسرے شہر میں.
تو عزت سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے. دیکھیں ہم لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، استغفر اللہ، یہ ہمارے حالات ہیں کیونکہ ہم نفس پرست لوگ ہیں نا. تو میں یہ آپ کو فرق سمجھا رہی ہوں. جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی عزت، اپنی شان اور اپنے مقام کو نہیں، دنیا میں نہیں ڈھونڈتے. انہیں اللہ کے آگے ہوتا ہے. وہ مسکینی والے، زاری والے، فقیری والے، حضوری والے ہوتے ہیں، سادگی والے، عاجزی والے ہوتے ہیں. انہیں دنیا سے عزت کی، بدلے کی یا اجرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں آپ اپنے مریدوں سے الگ ہو گئے. دوسرے شہر میں جانے کے لیے مرید الگ گئے اور آپ الگ گئے، کیونکہ آپ آگے آگے تھے، مرید کافی پیچھے تھے. تو جو شہر کے لوگ تھے وہ باہر استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اپنے شیخ کا. تو آپ ابراہیم بن ادم آگے آگے آ رہے ہیں اور مسکین بن کے انہوں نے اپنا اوپر والا بایا بھی اتار دیا جو جبہ تھا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیخ ہے. عام کپڑوں میں شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شیخ ہے. لوگوں نے پوچھا کوئی ایسا ہی آدمی آیا عام جا رہا ہے، اسی کو پوچھتے ہیں وہ ہمارے شیخ آ رہے ہیں ابراہیم بن ادم، کچھ آپ کو پتا ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادم خود ہی تھے شیخ. کہتے ہیں مجھے کیا پتا کہاں پہ وہ آ رہا ہے، وہ منافق، وہ کافر، مجھے کیا پتا کہاں ہے. لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ہمارا شیخ ہے تو تمہاری یہ جرت کہ اس کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں. خوب مار کھائی سب سے. جب مار کھا لی، جب انہوں نے اچھی طرح ان کو کر دیا تو اتنی دیر میں ان کے مرید بھی پہنچ گئے. تو مرید تو دیکھ کے حیران کہ ہمارے شیخ کو کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب انہوں نے ان کی عزت افزائی کی اور ان کو کہتے نا صاف ستھرا کیا، ان کو ان کے کپڑے بدلوائے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جن کو آپ اتنی عزت کر رہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تمہارے شیخ ہیں. یہ ہوتے ہیں حق والے. تو لوگ اتنا پچھتائے، لوگ بےچارے تڑپنے لگ گئے، رونے لگ گئے کہ ہم تو اپنی شیخ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے باہر شہر کے، ہم تو پھولوں کے ہار لے کے آئے ہوئے تھے، یہ ہم نے کیا کر دیا. لوگ اتنا دکھی ہوئے، پریشان ہوئے، رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، تم لوگ نہ پریشان ہو، تم لوگوں نے مجھے بے عزت نہیں کیا، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو خود بے عزت کیا. دیکھیں آپ، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں اپنے نفس کو ذلیل کروانے کے لیے آگے آگے آ رہا تھا کہ یہ ذلیل ہو، کہ میرا نفس کہیں پھولے نہ، کہیں بہت زیادہ خوش نہ ہو کہ میری بڑی عزت ہو رہی ہے اور لوگ میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، تم لوگوں نے مجھے نہیں کچھ کہا، میں نے اپنے نفس کو خود ہی ذلیل کرنا تھا تاکہ میری نفس کشی، میرا نفس عاجزی، میرا نفس مسکینی، زاری میں قید رہے، چھوٹا سا، اتنا سا ہو جائے، قید ہو کہ چھوٹا سا ہو جائے تاکہ جب موت آئے تو ایسے گزر جائے. اس لیے وہ پہلے ہی اپنے نفس کو حقیر بنا کے رکھتے ہیں. لیکن حقیر جب نفس ہوتا ہے، موت آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. جس کا نفس ہے ہی نہیں، اتنا پھولا ہوا، موٹا اور دنیا میں پھنسا ہوا ہے ہی نہیں، اس کے اوپر موت نے آ کے کرنا ہی کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے. اس لیے موت ایک ذائقے کی طرح گزر جاتی ہے. دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کتنی دیر ہمارے منہ میں رہتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کھایا. اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی موت ایک ذائقے کی طرح صرف ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے نفس کی اتنی نفس کشی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو انہوں نے پہلے ہی لگامیں ڈال کے کمزور، لاغر، لاچار بنا کے، حقیر بنا کے رکھا ہوتا ہے. موت فٹ فٹ آ کے گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ یاد ہمیں دلا رہا ہے بار بار کہ اپنے لیے کبھی نہ لڑنا، نہ اپنے لیے کھڑے ہونا کہ میں یہ، میں وہ، میری عزت، میں نے کہا تھا، میں نے یہ چاہا تھا، مجھے یہ پسند تھا. کبھی بھی نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، ساری زندگی آپ حق کے لیے لڑے ہیں، اپنے لیے کبھی نہیں لڑے. اپنی ذات کے لیے دیکھیں لوگ کیا کچھ کہتے تھے، اوپر کیا کچھ لوگ، پتھر تک لوگوں نے مارے، کیا کیا الزامات لوگ لگاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی مڑ کے نہ کسی کو جواب دیا، نہ کسی سے جھگڑا کیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں حق والے جو حق کے لیے تلوار ہوتے ہیں.
لیکن جب اپنی ذات کی بات آئے تو وہ بالکل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو نفس کشی میں بالکل زمین بوس ہوتے ہیں، عاجزی والے، کیونکہ وہ یہ اللہ کی آیات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گہرے نکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں میری طرف تو ویسے بھی لوٹنا ہے تو پہلے ہی تم لوٹا دو سب کچھ میری طرف۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے وہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں، جو نفس کشی والے ہوتے ہیں، جو دنیا میں مسکینی اور زاری اور فقیری والے، حضوری والے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہی تو ایمان والے ہیں، یہی تو پہچان ہے ان کی ہوتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کو کوئی جلالی اور کوئی غرور میں اور تکبر میں اور اکڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کو سب سے زیادہ سادہ اور حقیر اور فقیر نظر آئیں گے نا، وہ ہوتے ہیں حقیقی اللہ والے، حق والے، ایمان والے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو اجر کیا دوں گا، ایسی جنتوں میں انہیں لے جاؤں گا، محلات میں۔ دنیا میں بیچارے چھوٹی سے انہوں نے کنات کی ہوتی ہے، چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی ان کی عاجزانہ فقیرانہ ان کی رہائش ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں آخرت میں انہیں بہشت کے اونچے اونچے محلات دوں گا۔ دنیا میں تو یہ بالکل کہتے ہیں نا فرش نشین تھے بیچارے، گدی نشین نہیں تھے، فرش نشین تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو انہوں نے بالکل حقیر اور یسیر اور مسکین اور دلگیر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں آخرت میں تم ذرا دیکھنا اونچے اونچے مقامات پر بڑے بڑے محلات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کہتا ہے ان کی عاجزی، زاری اور مسکینی کا اجر۔ دنیا میں دیکھیں جتنا نیچے اور عاجز نیوی پا کے جسے کہتے ہیں نا چلتے تھے، اتنا ہی وہاں اللہ کہتا ہے بالا ہانے اور وہاں محلات میں انہیں دوں گا، یعنی اتنا ہی زیادہ میں انہیں آخرت میں بلند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی آخرت میں بالا ہانے محلات عطا فرمانا، اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں عاجزی والا، زاری والا اور مسکینی والا بنا دے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں مزید اللہ پہچان کروا رہا ہے، اللہ زینہ صبر، یہ ہر حال میں صبر میں ہوتے ہیں۔ کوئی دے پھر بھی صبر، کوئی نہ دے پھر بھی صبر، کوئی حق چھین لے پھر بھی صبر، کوئی حق دے دے پھر بھی صبر، کوئی برا کہہ دے تو بھی صبر، کوئی اچھا کہہ دے تو بھی صبر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہیں بالکل اللہ کہتا ہے یہ حدود قیود میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا توکل اپنے رب پر ہوتا ہے، اجر اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، صلہ انہیں رب سے چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، انہیں دنیا سے کسی اجر کی، تعریف کی توقع نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہوئے آیت 63 میں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو زبانی لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور عملی طور پر نہیں مانتے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو عملی طور پہ مانتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ عاجز ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، دلگیری والے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، زاری والے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کہتا ہے ایسے بھی ہیں۔ آیت 67 میں اللہ کہتا ہے جو صرف زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، عاجزی والے نہیں ہوتے، زاری والے نہیں ہوتے، مسکینی والے نہیں ہوتے، سادگی والے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اللہ کہتا ہے پھر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کے مقام کو امن بالا بنایا ہے، اور جو لوگ اس کے گرد ہیں اچک لیے جاتے تھے، کیا یہ لوگ باطل سے اعتقاد رکھتے ہیں، خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی سمجھاتے ہوئے ہمیں آیت نمبر 63 میں پہلے دیکھے جاتے ہیں۔ 63 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، اگر تم نے ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کس نے کیا، تو کہتے ہیں اللہ نے۔ تو پھر اللہ خدا کا کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ عاجزی والے نہیں ہوتے، زاری والے نہیں ہوتے، مسکینی والے نہیں ہوتے نا، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے جو حق والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ فرق سمجھا رہا ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے کا دیکھیں کیا فائدہ۔ اللہ کہتا ہے زبانی تو سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے،
مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، کتاب بھی اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب تک تم عملی طور پر نہیں کرو گے اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود اور اللہ کی آیات کو جب تک تم عملی طور پر نہیں مانو گے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے لا یاقلون، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ جو لوگ زبانی دکھاوا اور دعویٰ کرتے ہیں نا، قرآن کی نظر میں اللہ کہتا ہے یہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ دکھاوا کسے کر رہے ہو؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں عقل ہوتی تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ تو ایسے لوگ اللہ کہتا ہے عقل والے بھی نہیں ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو زبانی دعووں کی بجائے یہ مجاہدہ کرنے والے ہوتے، یہ نفس کشی والے ہوتے، یہ اپنی خواہشات پر چلنے کی بجائے قرآن کی آیات پر چلتے، یہ دنیا کی فکر کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے، یعنی یہ فنا کی بجائے بقا والے ہوتے۔ اس لحاظ سے آپ سوچیں ہم کتنے ہم عقل والے ہیں؟ اللہ کہتا ہے عقل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بقا والے ہیں، جو اللہ کی رضا والے ہیں، جو آخرت والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو تزکیہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ اور جو من موجی تن آسانی نفس پرستی والی زندگی گزار رہے ہیں نا، لا یاقلون، اللہ کہتے ہیں انہیں تو عقل ہی نہیں ہے۔ دھوکے کا سودا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کا، دنیا کی خوشیاں، دنیا کا مال و متاع، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہے قلیل اور یہ دھوکا ہے، کتنی دیر اس میں بیٹھے رہو گے؟ کاش، یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے تمہیں عقل ہوتی، دنیا کی کچھ حقیقت کا تمہیں پتہ ہوتا۔ یہ دنیا کیا ہے جس کو لے کے تم خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آیت 64 میں اللہ کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیا ہے یہ دنیا؟ مل بھی جائے گی تو کیا ہے؟ اگر تو مل گئی تو متاع قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تمہیں زیادہ مل گئی تو تم لہو و لعب اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ دنیا کمانے، دنیا لگانے، دنیا سجانے میں تم اتنے مگن ہو جاؤ گے کہ تمہارے پاس آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا، پھر تو تم فنا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ، تیرا گھر آخرت میں ہے، گھر تیرا آخرت میں ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے، تو اس گھر میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تجھے خبر ہوتی، تو جانتا ہوتا، حقیقت کو جانتا ہوتا، تو یہ دھوکے کا سودا، یہ جو متاع قلیل کا تو دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے نا، کاش تجھے سمجھ ہوتی تو کہتے ہیں نا اس دھوکے میں نہ پڑتا، کاش تجھے سمجھ ہوتی، تجھے عقل ہوتی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس آیت پر، میں کہتی ہوں غور کریں اور سوچیں کیا ہم عقل والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی دھوکے کا سودا دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے؟ حالانکہ دل تو ہمیں قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، تاکہ دل میں اللہ کا گھر ہوتا، اس دل میں پہلے اللہ کا گھر ہوتا، اشد حب للہ، پھر آخرت میں میرا جنت میں گھر ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے سمجھا رہا ہے آیت 66 میں، مشکل یا وقتی فائدے کے لیے تو اللہ کو پکارتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اب بتا رہے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، جو منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مشکل پڑے تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں پکار رہا ہے قرآن کی طرف آؤ، صراط المستقیم کی طرف آؤ، تقویٰ کا زاد راہ لاؤ، قلب سلیم والے بن جاؤ، اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جاؤ، جب اللہ پکارتا ہے تو نہیں سنتے، لیکن جب اپنے مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کیوں سنے؟ اس وقت اللہ کہتا ہے جب اپنی بیماری، پریشانی، تکلیف آتی ہے نا تو پھر دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ لیکن جو اللہ پہلے کہہ رہا ہے من پاک نیت صاف کرو، جو پہلے اللہ کہہ رہا ہے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے بنو، وہ نہیں بنتے۔ مشکل تکلیف میں تو کہیں گے چلو سارے بیٹھ کے یاسین پڑھو، چلو جی ختم کرو، سارے دعائیں کرو، یہ والی دعا پڑھو۔ اس وقت اللہ کہتا ہے انہیں میری یاد آتی ہے تکلیف میں، مشکل میں،
اور جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی پر پہنچا دیتا ہے، جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ عادت اور فطرت سمجھا رہا ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں اللہ اللہ کرتے ہیں، مشکل دور ہو جائے پھر وہی حرکتیں، پھر وہی حسلتیں ان کے اندر، پھر وہی منافقتیں، ظلمتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں آخری آیت سورۃ العنکبوت کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ جہاد کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا اس آیت کے اندر سبق ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا، جہاد کرتے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی، اور وہ سمجھتے ہیں عورتوں پہ تو جہاد فرض ہی نہیں، عورتوں پہ گھر کے کام فرض ہیں اور آرام فرض ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، والذین جاہدوا فینا، جو بھی اللہ کہتا ہے میرے راستے میں لوگ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، انعمت علیہم کی صحبت لیتے ہیں، تزکیہ لیتے ہیں، طہارت لیتے ہیں، خشیت لیتے ہیں، یہ جہاد ہے، یہ ہمارا جہاد ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول پہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور من کا تزکیہ لیتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر میں ان کے راستے کھول دیتا ہوں، ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں پیچھے آیت گزری ہے، پہلے اللہ کہتا ہے میں سینے کھولتا ہوں، یشرح صدرہ للاسلام، پہلے اللہ سینے کھولتا ہے، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں قرآن سیکھنے جاؤں، میں قرآن سے تزکیہ اور ہدایت لوں، میں اللہ کے راستے میں تقوی والا اور مومن بنوں۔ پہلے اللہ دل کو کھولتا ہے، سینہ کھولتا ہے، پہلے اللہ سینہ کھولتا ہے، پھر اللہ دل کے اندر نور اتارتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے راستے ہی کھول دیتا ہوں۔ راستے کھولنے کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیں پہلے ہمیں شروع میں کتنا مشکل لگتا ہے، روز اٹھ کے ہم کیسے آئیں، راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، کبھی موسم ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بس نہیں آ رہی، کبھی ہم کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، شروع میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اللہ تو کہتا ہے جیسے جیسے تم مجاہدہ کرتے ہو، جاہدو، جیسے جیسے تم میرے راستے میں کوشش کرتے ہو تسلسل کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے پھر میں بھی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر میں تمہارے راستے آسان کر دیتا ہوں، تمہارے راستے کی مشکلات ہٹا دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے نوٹ کیا، رفتہ رفتہ پھر ہمیں آسان لگتا ہے اٹھنا، پھر ہم بلکہ دوڑنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں نے جانا ہے، میں نے جلدی جلدی ہر کام نپٹانا ہے تاکہ میں وہاں پہنچوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے راستے کھول دیتا ہوں، سبولانا۔ اور پتہ ہے جب تم یہ سارا مجاہدہ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، میری طرف دوڑتے ہو، میرے لیے دوڑتے ہو، تو پتہ ہے تمہیں درجہ کون سا ملتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کا درجہ آپ کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں وہی بات جو درجے گھر بیٹھے آپ کو نہیں مل سکتے تھے، جو بڑے مشکل تھے، جس کے لیے 10 سال 20 سال کی محنت، مشقت، ریاضت چاہیے تھی، وہ مقام اور درجہ آپ کو اس مجاہدے سے مل گیا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے گہری بات؟ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں کوئی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کوئی لمحے ایسے ہوتے ہیں، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی راستہ ایسا ہوتا ہے، جب آپ وہ لے لیتے ہو تو وہاں سے آپ کو کوئی درجہ مل جاتا ہے، جو گھر بیٹھے آپ کو سالوں برسوں نہیں ملتا، وہ آپ کو محنت، مشقت اور مجاہدے سے مل جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، آیت 69 سورۃ العنکبوت، یہ آیت آپ کے لیے موٹیویشن، یہ آیت آپ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے۔ میں نے تو یہ آیتوں سے میں نے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو ان آیتوں سے موٹیویٹ کیا ہوا ہے، یعنی میں نے اپنی انرجی ان آیتوں سے لی ہوئی ہے، اپنے آپ کو ان آیات سے میں نے چلایا، اٹھایا اور اپنے آپ کو اس راستے پہ لگایا۔ میں نے کہا اللہ کہتا ہے مجاہدہ کرو تو میں تمہارے راستے آسان کر دوں گا۔ تو میں نے دیکھا، زندگی میں ایکسپیرینس بھی کیا، ہر جگہ کیا، ہر وقت کیا، کہ واقعی جیسے جیسے آپ اللہ کے راستے پہ لگتے ہو نا، اللہ حالات اور راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔
ورنہ گھر بیٹھے ہمیں لگتا ہے بہت ہی مشکل ہے، میں تو نہیں چھوڑ کے گھر، صبح صبح کون جائے، کون اٹھے، کون نکلے، بڑا ہی مشکل ہے، ہر کام مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی آیات ہماری نظر سے گزرتی ہیں، جیسے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ کہتا ہے میں جس کا سینہ کھولتا ہوں نا اسی کا دل کھلتا ہے، پھر اسی کے رستے کھلتے ہیں، پھر جس کے رستے کھلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آپ سوچو یہ آیات ہمارے لیے کہتے ہیں نا ہماری روحوں کو ٹاپ اپ کرتی ہیں، انرجی دیتی ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کو درجہ مل جاتا ہے محسنین کا درجہ۔ گھر بیٹھے ہم ظالمین، جاہلین، غافلین، گھر بیٹھے ہم کیا تھے ہمیں خود نہیں پتا کیا تھے، لیکن جب آپ آتے رہتے ہو آپ کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے، قرآن سے نور ملتا ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، قرآن سے ہمیں اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، عبرت دیتا ہے، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم فلاح کی طرف جاتے ہیں، تو درجہ دیکھیں کون سا مل گیا، محسنین کا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ ظالمین، جاہلین، غافلین سے نکل آئے، آپ مسلمین، متقین، مومنین سے بھی اوپر چلے گئے، محسنین بن گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ گہرے نکتے ہیں، گہری باتیں ہیں جو آیات میں اللہ ہمیں اشارہ کر کے، دیکھیں اللہ بس اشارہ کر کے گزر جاتا ہے تاکہ جس نے یہ سودا لینا ہے وہ لے لے۔ آگے دیکھیں سورۃ روم شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور شروع میں ہی اللہ بتا رہا ہے کہ آغاز میں اللہ کہتا ہے رومی مغلوب ہو گئے، یعنی پہلے وہ یعنی کمزور ہوں گے، لیکن بعد میں پھر اللہ کہتا ہے انہیں فتح نصیب ہوئی، جلد ہی اللہ کہتا ہے انہیں فتح ہوگی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جلد ہونے میں بھی کتنے سال لگے، تقریباً 10 سال کا کہتے ہیں عرصہ لگ گیا رومیوں کو فتح یاب ہونے میں، ایرانیوں سے 10 تقریباً سال کا عرصہ لگا۔ اور دیکھیں ہم کہتے ہیں ادھر میں دعا کروں ادھر پوری ہو جائے، لیکن دیکھیں اللہ کہتا ہے اتنا عرصہ لگتا ہے، دعا کے بعد صبر اور توکل بھی ضروری ہوتا جو ہم میں نہیں ہے۔ صبر اور توکل اللہ جب ہم کریں گے پھر اللہ کہتا ہے حسبی اللہ، میں تجھے فتح بھی دوں گا، مدد بھی دوں گا، ہدایت بھی دوں گا۔ تو اللہ مثالوں سے، دیکھیں کسی واقعے سے اللہ ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے تو اپنی فتح اور نفع کی فکر نہ کیا کر، تو حق کے راستے پر صبر، توکل اور استقامت سے چلا کر۔ یہ جو فتح دینا، مدد دینا ہے نا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اسی فکر میں پڑے رہتے ہیں، بس بیٹھے بٹھائے مجھے مل جائے، بیٹھے بٹھائے دنیا کو پتہ لگ جائے میں سچی ہوں، میں حق پر ہوں، میری عزت ہو، مجھے بیٹھے بٹھائے مقام مل جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا کام مجاہدہ کرنا ہے، جو پیچھے آیت گزری ہے۔ ہمارا کام اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، قرآن سے اصلاح کرنا ہے، فلاح کا راستہ لینا ہے۔ ہمارا کام اقیم الصلاۃ کی فکر کرنا ہے، پھر وہ فتح دینا، مدد دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور وہ کب دے گا؟ اس کو اللہ پہ آپ توکل کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ لیکن ہم تو بے چین ہو کے کہتے ہیں میں حق پہ ہوں تو ابھی پتہ چل جائے، ابھی مجھے مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا تبھی جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وہ میرا کام ہے، فتح دینا، مدد دینا، حق کو حق ثابت کرنا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، بندگی، عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری اور حضوری۔ آگے دیکھیں آیت 14 تک اللہ یہی بات سمجھا رہا ہے، اور پھر اللہ اپنی قدرت اور اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے نظام یہ سارا بتا کے اللہ کہتا ہے پھر بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، نہ ڈرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنبھلتے ہیں، نہ سدھرتے ہیں جو لوگ۔ دیکھیں اللہ اتنی مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ آیت 14 تک اللہ یہی باتیں کر رہا ہے، میری قدرت دیکھو، میری عظمت دیکھو، میرا نظام دیکھو، میری شان دیکھو۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے اللہ کہتا ہے مثالوں سے، واقعات سے، پھر وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر آخر میں وہ مجرمین ہی ہے نا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے یہ لوگ پھر مجرمین ہیں، اور آخرت میں مجرمین جو ہیں بالکل مایوس ہوں گے۔ دنیا میں مجرمین ناشکرے ہوتے ہیں، دنیا میں یہ
تانسانی من موجی والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوں گے۔ جو اللہ کی آیات سے نصیحت نہیں لیتے نا، آخرت میں پھر وہ بالکل مایوس ہوں گے، ناکام ہوں گے، خسارے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے عذاب محضرون، یہ اللہ کے عذاب میں پھر انہیں پکڑا جائے گا، عذاب میں، یعنی یہ ڈالے جائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کرتے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیں جرم کیا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے کہ ہم آیات سے دیکھیں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ادھر آیات پڑھتے ہیں، ادھر منہ موڑ لیتے ہیں، ادھر آیات سنتے ہیں اور ادھر سنی انسنی کر دیتے ہیں، بلا بھی دیتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا کیا سنا تھا۔ تو اللہ آیت نمبر 16 میں کیا کہہ رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوتا ہے، جو اللہ کہے وہ ہم نہ مانیں، یعنی اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پر چلو، ہم اپنی مرضی، اپنے نفس اور اپنی خواہش پر چلے نا، تو یہ انکار ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کی صحبت کے ساتھ بیٹھو، ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو یہ انکار ہی ہے۔ عملی طور پہ اللہ کی آیات کا ہم انکار ہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کہتا ہے میرے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ ہم اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے مفادات میں زندگی گزارتے ہیں، تو یہ انکار ہی ہے۔ اور انکار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تقویٰ کا زاد راہ اکٹھا کرو، ہم دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرا اصل گھر آخرت دار القرار دار البقا جنتوں میں ہوگا، ہم اس کو سجاؤ، ہم دنیا کے گھر سجانے کی، بنانے کی یا لگانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں اب تک دیکھیں جو گزرے ہیں 20 سپارے، 20 سپاروں کا حاصل اللہ کہتا ہے غافلوں کے پیچھے نہ چلو، جاہلوں کے پیچھے نہ چلو، منافقوں کے پیچھے نہ چلو، جو اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہے اس کے پیچھے نہ چلو، جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اس کے پیچھے نہ چلو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بات، ہم تو کہتے ہیں نہیں میری تو فرینڈ ہے نا، میری تو دوست ہے نا، میرا تو خاندان ہے نا، میں نے تو خاندان کے پیچھے چلنا ہے، میں نے تو رشتہ داروں کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ پیچھے سورۃ توبہ میں بھی آیت گزری ہے، جو کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، بھلے وہ تمہارے رشتے ہیں، اللہ نے پوری لسٹ بتائی ہوئی ہے، بھائی، بیٹے، باپ، خاندان، چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم چھوڑتے ہیں؟ ہم تو نہیں چھوڑتے۔ تو یہی تو کفر ہے، اللہ کی آیات کو نہ ماننا، اللہ کی آیات کے اگینسٹ جانا، الٹ جانا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خواہشات پہ چلنا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا، یہی تو کفر ہے، انکار کرنا۔ ہم عملی انکار کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اپنے فعل سے انکار کر رہے ہیں۔ زبانی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ زبانی کہتے ہیں قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ زبانی ہم کہتے ہیں رسول کو مانتے ہیں، لیکن رسول کی سنت، شریعت اور اطاعت میں زندگی نہیں گزارتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حال کے کافر ہی تو ہیں، اور کافر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کافر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو کافر ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ میری آیات کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے، آیات میں تفکر، تدبر، تفقہ، آیات سے تزکیہ، ہدایت اور آیات کا اتباع نہیں کرتے نا جو لوگ، اللہ کہتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی تو ہیں جو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے پھر اللہ کہتا ہے یہی ہیں وہ لوگ، یہ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا نا کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور ہمارا حساب ہونا ہے، تو یہ کبھی بھی نہ یہ کہتے نا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، اور یہ نہ یہ نبی کے اسوہ حسنہ کو جھٹلاتے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے۔ یہ جو انہوں نے سب کو جھٹلایا ہوا ہے نا، احکام کو، آیات کو اور رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ آج سن لو،
فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی تو ہیں جو عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کے تناظر میں کہتی ہوں ہر کسی کو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے اور سورۃ روم کی۔ کیا ہے ہم؟ یہی تو میں کہتی ہوں، ہمیں تو اپنا ہی نہیں پتا، نام کے مسلمان، لیکن کام اللہ نے تو نام پہ نہیں فیصلہ کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے کام پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تیری حرکتیں، تیری خصلتیں، تیری عادتیں کیا تھی، اللہ نے اس پہ نہیں فیصلہ کرنا تیرے دعوے کیا تھے، تیری باتیں کیا تھی، نہیں۔ یہی تو اللہ بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 15 میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جو ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، جو مجاہدے والے ہیں، جو عامل الصالحات والے ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اللہ کہتا ہے یہی تو ہیں جو باغات میں ہوں گے، ان کی قبر بھی جنت کا ایک باغ ہوگی، اور یہ آخرت میں بھی جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ انہیں جنات باغات میں ان کی مہمان نوازی، خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ایمان والے جنہوں نے آیات کو مانا تھا اور جو اللہ کے مطیع ہو گئے تھے نا، اور جو رسول اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں پھر باغات اور جنات میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے قرآن کی نہیں مانی، دیکھیں یہ فیصلہ ہے، یہ آج اللہ ہمارا فیصلہ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لا ریب، یہ کلام لا ریب ہے، اور اللہ کا فیصلہ بھی فیصلہ کن ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ فیصلہ کن ہے، کلام الفصل، اللہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی ملاقات کو ہی نہیں مانتے، تو یہ پھر عذاب میں ہوں گے۔ یہ آج اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمیں سنا دیا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ 15 اور 16 آیات میں کہتی ہوں آپ ذرا غور کیجئے گا، تاکہ ہم دیکھیں ہم نے کیا ہونا ہے، کیا بننا ہے۔ روضات یخبرون، باغات والا کہ عذاب محضرون، کہ عذاب والا، باغات والا کہ عذاب والا، کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنا فیصلہ خود کر دو، جو تو فیصلہ کرے گا وہی حشر میں تجھے دکھا دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کہتا ہے نہیں، فیصلہ تو کر، عمل تیرا ہے، فیصلہ بھی تیرا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، دائیں ہاتھ میں کہ بائیں ہاتھ میں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16 سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے، 16 سے لے کے 26 تک اللہ اپنی نشانیاں ہی بتا رہا ہے۔ اور یہ کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تیرے پاس عقل ہے، اگر تیرے پاس دماغ ہے، اگر تیرے پاس علم ہے، اگر تیرے پاس کان ہے نا، تو ذرا سن، یہ نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی طرف آنے کا رستہ لے۔ اگر تیرے پاس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان ہے نا تو سن، یہ دن رات کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اگر تیرے پاس عقل ہے نا تو اللہ کہتا ہے دیکھ یہ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے پاس دماغ ہے نا تو پھر سوچ یہ جوڑا جوڑا کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اگر تیرے پاس علم ہے نا تو دیکھ یہ رنگ نسل کا فرق، یہ زبانیں، یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتا ہے کیا پھر بھی تو، آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تو اطاعت گزار نہیں بنتا؟ ہر طرف تو نظام اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ہر چیز پابند اللہ کی ہے، تو تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی؟ تیرے پاس عقل نہیں ہے یعنی تجھے سمجھ نہیں آتی؟ کیا تیرے پاس علم نہیں ہے تجھے سمجھ نہیں آتی؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھ تیرا خالق، اسی طرح تیرا خالق، تیرا مالک اللہ ہے۔ دیکھو کیسے اللہ مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی طرح ہم سمجھ جائیں، لیکن پھر بھی دیکھ لیں اللہ خود ہی پھر بار بار کہتا ہے اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، سوچ سمجھ یعنی سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہی نہیں ہیں، وقتی فائدے کے پیچھے، وقتی مفاد کے پیچھے،
خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی خوشی اپنی مرضی میں زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات کی نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، ہم نے اللہ کی خوشی، رسول کی مرضی اور قرآن کی پیروی میں زندگی گزارنی، یہ پھر بھی گمراہ ہی رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر مثال دے رہا ہے آیت 28 میں، اللہ کہتا ہے مثلاً کہ دیکھو اگر تمہارے نوکر ہوں، تمہارے اگر نوکر ہوں، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم میرے کیا ہو، نوکر ہی ہو نا، مالک خالق تو اللہ ہے۔ تو اللہ مثال سے سمجھاتا ہے اگر تمہارے نوکر ہوں، فرض کرو، تو کیا تمہارے نوکر تمہاری جائیداد میں، تمہارے مال میں حصے دار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ کیسے ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے نوکر نوکر ہے، نوکر تو حکم ماننے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اس سے تو سوچ، کائنات کا سارا نظام میں نے بنایا ہے، حکم میرا ہے، نظام میرا ہے، تو کس طرح اپنی خواہش کو میرا شریک بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے جو کچھ ہو میری خوشی کا ہو، میری مرضی کا ہو، میری پسند کا ہو؟ کیوں ہو؟ اللہ کہتا ہے تو نوکر ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھ، نوکر بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ، تو مالک کو راضی کر، یہ نہ کہ مالک مجھے راضی کرے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اپنی اوقات پہچان۔ دیکھیے اللہ ہمیں ہماری پہچان کروا رہا ہے، جیسے نوکر کی مثال دے کے اللہ کہتا ہے کبھی دیکھا مالک نوکر کو خوش کر رہا ہو، مالک نوکر کو راضی کر رہا ہو؟ نہیں، مالک نوکر کو کھانا پینا دیتا ہے جتنی ضرورت کی ہو، مالک نوکر کو اپنے مال میں گھر بار میں شریک نہیں کرتا۔ تو کیسے پھر اللہ کہہ رہا ہے میری مرضی میں اور میری خوشی میں اپنے نفس کو اور خواہش کو شریک کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تو نوکر کی حد میں رہ، مالک بننے کی کوشش نہ کر، عاجز رہ تو، یعنی کہ بادشاہ بننے کی کوشش نہ کر۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تجھے اللہ کا پابند ہونا ہے، اللہ کو اپنا پابند نہ کر۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے، لیکن پھر اللہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اپنی پسند کی ہر چیز چاہتے ہیں۔ بھلا تم کوئی مالک ہو جو سب کچھ تمہاری پسند کا ہو؟ نوکر ہو، اللہ کہتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 29 میں اللہ کہتا ہے ظالم لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، جو لوگ ظالم ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں پہچانو آپ کیا ہو۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کبھی ہم ظالموں میں ہیں، کبھی کافروں میں ہیں، کبھی منافقوں میں ہیں، کبھی جاہلوں میں ہیں۔ کہاں ہیں ہم مسلمان؟ اللہ کہتا ہے دیکھیں آیت 29 اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے احوا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ صاف آیت کہہ رہی ہے، خواہشات کے پیچھے کون چلتا ہے؟ جو ظالم، من کا ظالم ہے، مسلم نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کہتا ہے میری خوشی، میری مرضی، میری خواہشات، میرے جذبات، میری پسند کے مطابق سب کچھ ہو، اور وہ اپنے من موجی زندگی گزار رہا ہے، تن آسانی والی زندگی گزار رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ من کے ظالم ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی؟ اپنی دلیل خود ہی بنائی ہوتی ہے انہوں نے کہ اگر میرا گھر ٹھیک ہے نا، میرا خاوند خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، جو مرضی میرا خاوند کہے میں نے تو وہی کرنا ہے، اگر میں سب کے ساتھ چل رہی ہوں نا تو میں حقوق العباد پورے کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی میرے سے خوش ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے قرآن پاک میں، اللہ کہتا ہے بغیر علم، ایسے لوگ بغیر علم کی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، خود ہی باتیں بنا کے گمان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بھئی سب کے ساتھ چلو، سب سے بنا کے رکھو، سب کو گلے لگاؤ، سب سے اچھا سلوک کرو۔ اتنی آیتیں پیچھے گزری ہیں، اللہ کہتا ہے جاہلوں سے دور رہو، غافلوں ظالموں کے پیچھے نہ چلو، منافقوں سے جہاد کرو۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا سب سے محبت سے پیش آؤ، سب کو گلے لگاؤ، نہیں، اللہ نے حدود، قیود، اصول، ضابطے، اپنے قوانین سمجھائیں۔ تو یہاں پہ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات، اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں بغیر علم کے، تو پھر اللہ کہتا ہے دیکھیں اللہ جواب بھی خود ہی دے رہا ہے، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ،
اللہ کہتا ہے ایسوں کو کون ہدایت دے؟ پھر اللہ بھی ان کو گمراہ کر دیتا. اللہ کہتا ہے لگے رہو من موجی میں، پڑے رہو تن آسانی میں، کرتے رہو. دیکھیں اللہ نے پیچھے آیت گزری ہے نا، اللہ کہتا ہے اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو میں تمہارے لیے راستہ آسان کر دوں گا. لیکن جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں نا، جو اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں گمراہ کر دیتا ہوں. جاؤ. دیکھیں جو جس طرح کا راستہ لیتا ہے نا، اللہ اسے اسی حال میں وہی چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جو جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، پھر میں انہیں گمراہ کر دیتا ہوں. اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب انہیں آئیں گی نا بیماریاں، جب انہیں پہنچیں گی نا تکلیفیں، تب ان کی کوئی مدد کرنے والا، کوئی ڈاکٹر ان کی مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ انہوں نے خواہشات کا راستہ چنا تھا، گمراہی کا راستہ چنا تھا. تو اللہ کہتا ہے پھر کوئی بھی ان کی مدد، پھر اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا. دیکھیں ہم نے کبھی ان آیت پہ غور کیا ہے؟ میں کہتی ہوں اگر ہم غور کریں نا تو ہم کہتے ہیں نا ہر طرح سے کوشش کریں کہ یا اللہ مجھے ظلمت سے نکال، مجھے جہالت سے نکال. ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات اور جذبات کو پورا کر کے. دیکھیں اس لیے جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیتے، نہیں پورا ہونے دیتے. وہ اللہ کی آیات اور احکام کو پورا کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو خوش نہیں کرتے، وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں. آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ کو کیا چاہیے ہم سے؟ اللہ کہتا ہے میرے بنو کامل یکسوئی، کامل اطاعت کے ساتھ، پورے کے پورے اس دین میں، اس دین کی پیروی کرو. فاقم، اللہ کہتا ہے تم ایک طرف کے ہو جاؤ، دو کشتیوں کے سوار نہ بنو، دو کشتیوں کے سوار نہ بنو. اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے. دیکھیں اقیم الصلاۃ سے پہلے اللہ کہتا ہے فاقم وجہک، پہلے اپنے منہ سیدھا کرتے. تو جانا کدھر ہے؟ میں اپنے لفظوں میں بتاؤں. نماز کو قائم کرنے سے پہلے اپنی سمت سیدھی کر، اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیں ہمیں سمت کا پتہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے ہم جائے نماز کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اپنی زندگی بھی میرے لیے زندگی گزار. صرف 2 منٹ کے لیے جائے نماز نہ بچھا کب قبلہ رو کر کے. تیری زندگی بھی ہے نا وہ بھی میرے لیے ہونی چاہیے. قل ان الصلاۃ نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صرف نماز نہ میرے لیے پڑھ، اللہ کہتا ہے پوری زندگی، یہ تیری زندگی جو ہے نا یہ بندگی میں ہونی چاہیے. صرف نماز نہیں 2 منٹ کی، 5 منٹ کی ہونی چاہیے. پہلے اپنی سمت کا تعین کر، میں نے زندگی کس سمت میں گزارنی ہے؟ صراط المستقیم پر گزارنی ہے یا صراط الہوا پر گزارنی؟ اکثر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اب اچھا ایک گھر ہو، پھر اور اچھا ہو، پھر اور بڑا ہو، پھر اور اعلیٰ ہو، پھر 2 ہو، پھر 3 ہو، پھر اور سجاؤں، پھر اور بناؤں. کچھ لوگ اپنی خواہشات میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے جذبات میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرا دل کرتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، جو مجھے آرام، جو مجھے سکون، جو مجھے پسند میں نے وہ کرنا ہے. کچھ لوگ اپنے جذبات میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مفادات میں ہی ساری زندگی گزار، جدھر میرا فائدہ، جدھر میری عزت ہوگی، مجھے کچھ ملے گا، میں وہاں جاؤں. مفادات میں زندگی گزار دیتے. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پہلے اپنے آپ چہرہ سیدھا کر، میں نے زندگی کس سمت میں گزارنی ہے، کس سمت میں؟ اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنے جذبات کے پیچھے، اپنے مفادات کے پیچھے، اپنے خیالات کے پیچھے، یا قرآن کی آیات کے پیچھے؟ پہلے اپنی سمت کا تعین کر. یہی میں آپ سے کہتی ہوں نا، پہلے اپنی سمت کا تعین کرو، میں نے کس سمت میں چلنا. اگر تم نے چلنا ہے صراط المستقیم پر چلنا ہے نا، تو پھر تو ریڈی ہو جا، تیار ہو جا پھر قربانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھوں کے لیے، غموں کے لیے. لیکن ہم اتنے عجیب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں سیدھا بھی چلوں اور مجھے پریشانی بھی کوئی نہ آئے، میں جنت میں بھی چلی جاؤں اور میں آزمائش بھی کوئی نہ آئے. یہ نہیں ہوگا. پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ 2 کشتیوں کے سوار ہو کے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے فاقم وجہک، پہلے تو دیکھ تو نے جانا کدھر ہے، پھر تو اللہ کہتا ہے وہ راستہ لینا. پہلے نیت دیکھیں، جیسے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، پہلے ٹکٹ کٹوانے سے پہلے، ٹکٹ لینے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کس ملک میں جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، دبئی جانا ہے کہ پاکستان جانا ہے. پہلے سوچ تو نے جانا کا ہے. اللہ کہتا ہے پہلے اپنی سمت کا، نیت کا تعین کر.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سمت کا جب تو تعین کرے گا پھر اس کے مطابق چل بھی، پھر اس کے مطابق چل بھی، اس راستے پر چل بھی. یہ نہیں کہ میں نے جانا میں نے مانچسٹر ہو تو رستہ میں نے لیا ہو دبئی کا، ایسے نہیں. پھر اس راستے پر چل بھی اللہ کہتا ہے. پھر اس راستے میں جو تکلیفیں پریشانیاں، راستے میں جو رکاوٹیں جو تکلیفیں آئیں گی نا، پھر اس صبر سے ان میں سے گزر بھی. پھر رونا نہ رو، شکایتیں نہ کر لوگوں سے، ہائے مجھے آج یہ ہو گیا، ہائے آج میں اٹھ نہ سکی، ہائے میرا آج دل نہیں تھا. نہیں، اللہ کہتا ہے پہلے جب رستہ لیا پھر اس پہ چل، جو مرضی تکلیف آئے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی کو تو مجاہدہ کہتے ہیں. پہلے ہم نیت کریں فاقم اپنے رستے کی، پھر ہم اس رستے پر چلیں صراط المستقیم پر. پھر اپنی خواہشات، جذبات، مفادات، خیالات کو نہ دیکھو. آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر اس رستے میں چلو، جو مرضی تکلیف آئے وہ رستہ نہ چھوڑو. اللہ کہتا ہے حنیفہ، سیدھا پھر چلتے جاؤ، سیدھا چلتے جاؤ. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، پھر سیدھا چلو اس رستے پہ. فاطر اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ ہے دین قیم. اللہ کہتا ہے پہلے اپنی سمت کو قائم کر، پھر تو دین قیم، دین کی حدود کو قائم کر. جو بھی راستے میں تکلیف پریشانی آئے اس کو سہ، پورے کے پورا دین اسلام میں داخل ہو جا. دین قیم، دین کو قائم کر. دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہ شعور دین کو بھی قائم کرتے ہیں. پھر نماز قائم ہوگی. پھر اللہ کہتا ہے اقیم الوزن، پھر اپنے وزن قائم کر، اپنے وعدے کا اور الفاظ کا پورا کر، اپنے وعدے اور اپنے قول کو پورا کر. دیکھیں یہ سب چیزیں قائم کرنی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صراط المستقیم پہ میں نے قائم ہو کے چلنا ہے، اپنی سمت کا تعین کرنا ہے، پھر صراط المستقیم اور نماز کو قائم کرنا ہے، پھر دین کو قائم کرنا ہے. تو اللہ پھر خود ہی کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگوں کو اللہ کہتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلے اپنی سمت کو قائم، ایک رستے کا تعین کرنا ہے، پھر میں نے صراط المستقیم پر چلنا ہے، پھر میں نے دین کو قائم کرنا ہے، پھر نماز کو قائم کرنا ہے، پھر میں نے اپنے اعمال کا وزن قائم کرنا ہے. اکثر لوگوں کو اللہ کہتا ہے لا یعلمون، اس بات کا پتہ ہی نہیں. اور ہے بھی، دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قائم کرنے کی دین اللہ نے ہمیں قائم کرنے کے لیے دیا ہے. ہمیں یہ شعور ہے ہی نہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیا ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بن جاؤ، آیت 31 میں، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے. دیکھیں یہ درجات ہیں. منیبین ایک درجے کا نام ہے. پہلے مسلمین بنے، پھر ہم منیبین بنے، پھر متقین بنے، پھر مومنین بنے. ہمیں پتہ ہے یہ شعور ہے. بتائیں کہ یہ درجات ہیں جو ہم نے قرآن سے لینے ہیں. اللہ کہتا ہے منیبین بنو، الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، واتقوہ، اور اس کے تقوی اختیار کرو. یعنی جو میں نے آپ کو بتایا، پہلے مسلمین بنو، پھر منیبین بنو، پھر متقین بنو، پھر مومنین بنو گے تم. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں اکثر لوگوں کو یہ شعور ہے. وہ تو کہتے ہیں میں نمازی بنوں، بڑی بات ہے نمازی بنوں، بڑی حد ہے تو میں حاجی بن جاؤں. منیبین کا کسے شعور ہے؟ مجھے بتائیں کسے شعور ہے؟ متقین بننا ہے، مومنین بننا ہے، محسنین بننا ہے، صالحین بننا ہے، مخلصین بننا ہے، مصطفین مقربین بننا ہے کسی کو شعور؟ نہیں. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے. کیوں اللہ بار بار دیکھیں آیت کے اینڈ پہ کہتا ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا، اکثر لوگوں کو شعور نہیں، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی جو لینے والی چیز ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ لیتے نہیں، جو کرنے والا سودا تھا وہ کرتے نہیں، جو درجات اور مقامات پر پہنچنا تھا وہاں پہنچتے ہی نہیں، اور صرف دعوے، باتیں، زبانی دعوے وعدے کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کہتا ہے منیبین تک تو پہنچو نا، الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، واتقوہ، پھر تقوی والے بنو، پھر اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، پھر مصلین بنو. دیکھیں یہ 3 درجے اللہ نے بتائے ہیں اس آیت میں. کیا؟ منیبین، متقین، پھر مصلین. ہم تو ایسے ہی بن جاتے ہیں مصلین. پھر اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، خرابی تیری نماز کی،
فضول ہے تیری نماز جو تو نے مسلمین منیبین متقین کے بغیر تو بنا نا مسلین، تو پھر تیری نماز کسی کام آنے والی نہیں۔ میں کہتی ہوں کبھی آپ نے نوٹ کیا ان باتوں کو؟ اللہ ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، منیبین کا بلاوا کیوں نہیں لیتے؟ وہ آپ کو بلاوے آ جاتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، عمرے کے بلاوے آ گئے، آپ کو مدینے کے بلاوے آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بلاوے آپ کو کیسے آ جاتے ہیں، جب یہ بلاوے تو نہ آئے جو آپ کو اللہ رسول دے رہا ہے۔ مسلمین بنو، منیبین بنو، متقین بنو، مومنین بنو۔ کتنی آیتیں گزری ہیں، اللہ کہتا ہے مومنین بنو، تقوی والے بنو، صراط المستقیم پہ چلو۔ یہ بلاوے ہم کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ صراط المستقیم پہ تو بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ شیطان ہمیں کیوں لینے دے گا یہ بلاوے؟ کیوں وہ ہمیں منیبین بننے دے گا؟ کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ شیطان نہیں چاہتا۔ شیطان کہتا ہے دوڑ لگا دے مدینے کی طرف، نہ مدینے والے کی مان، نہ مدینے والے کو راضی کر، نہ مدینے والے کی شریعت، نہ مدینے والے کی اطاعت، کچھ بھی نہ کر، بس دوڑ کے مدینے چلی جا۔ کیا ملے گا بتائیں؟ کیا ملے گا؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے مدینے سے؟ جو مدینے والے کا پہنچایا ہوا کلام اس کو چھوڑ کے، مدینے والے کے احکامات ان کو چھوڑ کے دوڑ کے مدینے جاتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں؟ جو قرآن کہتا ہے وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کو خسارہ دیتا ہے۔ تو ظالم مدینے جائے تو کیا لے کے آتا ہے، آپ خود ہی سوچ لو۔ تو اللہ تو دیکھیں طریقہ، ترتیب، یہی تو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اللہ کی ترتیب پہ چلو، اپنی ترتیب نہ بناؤ۔ اللہ کہتا ہے منیبین بنو، پھر متقین بنو، پھر مصلین بننا۔ آگے دیکھیں یہ ترتیب سمجھانے کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ 32 کی بات میں کہہ رہا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ یہ دیکھیں آج فرقے جو بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی پسند اپنے طریقے سے چلتا ہے نا، اسی وجہ سے یہ فرقے بنے ہیں۔ یہ جو 73 فرقے بنے ہوئے ہیں نا، ہم میں کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، یہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ جس کو جو اچھا لگا، جس طرح اچھا لگا اس نے کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے فرقہ فرقہ ہم بٹ گئے، کوئی اس فرقے میں چلا گیا، کوئی اس فرقے میں چلا گیا۔ قرآن تو کہتا ہے سیدھا سیدھا مسلمین بنو، منیبین بنو، متقین بنو، پھر مصلین بنو۔ قرآن کی ترتیب پہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں آج کل تو لوگ فرقہ میں بٹ کے، کوئی کہتا ہے میں اس فرقے میں ہوں، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں شیعہ، میں فلانا، میں فلانا، میں وہابی، تو ہم تو بخشے ہوئے پتہ نہیں کیا ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بٹو۔ دیکھو ہم الٹ ہیں، فرقوں میں بٹ کے خوش ہو رہے ہیں کہ فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے، میں نے تو فلانی کو بلایا اس کا فلاں فرقے سے تعلق ہے، بھئی سب سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ عجیب بات، اللہ تو کہہ رہا ہے فرقے بنو ہی نہ، فرقوں میں بٹو ہی نہ، تو ہم فرقے والوں سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ دیکھ کے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں اور نہ ان لوگوں میں ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے دین کب ہوا؟ جب ہر کوئی اپنی مرضی کے کام کرنے لگ گیا، اپنے مطابق کرنے لگ گیا، جب ہم نے اللہ کی ترتیب چھوڑ دی، جب ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا، جب ہم نے صراط المستقیم کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے نفس کے راستے پر، خواہش کے راستے پر چل کے اپنی مرضی کے عمل کرنے لگ گئے، اللہ کی ترتیب اور طریقہ سمجھا ہی نہیں، تو دین فرقہ فرقہ ہو گیا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایسے نہ ہونا۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے اپنے فرقے میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ خوش تو اللہ کو کرنا تھا، اللہ کے راستے پر چل کے خوش اللہ کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ فرقوں میں بٹ کے خوش ہو رہے، الٹ یعنی کر کے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 36 میں، تکلیف جو ہمیں آتی ہے نا، اسی وجہ سے ہماری زندگی میں اللہ کہتا ہے پھر تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔